السلام علیکم، گڈ مارننگ، کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم، بالکل خیریت سے، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا مسز عامر، مجھے یہ بتائیں کہ ایک خاتون، مطلب میں تصور نہیں کر سکتی کہ خاتون ایک باڑا چلا رہی ہیں، مطلب دکانیں چلا سکتی ہے، رکشے چلا سکتی ہے، موٹر سائیکل چلا سکتی ہے، لیکن ایک باڑے کو اور جانوروں کی دیکھ بھال کرنا یہ بڑا مشکل ہے، بڑا چیلنجنگ ہے۔ جی ایکچولی ہمارے پاس جو ایک کانسیپٹ ہے وومن کا کہ وومن صرف بوتیک چلا سکتی ہے یا بیوٹی سیلون چلا سکتی ہے، لیکن اگر آپ پڑھے لکھے ہوں اور کوئی ارادہ کریں تو میرے خیال سے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اور اس کو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کنونشنل اسٹائل میں ہی کریں، کیونکہ جیسے ہی آپ کے ذہن میں مویشیوں کا خیال آتا ہے یا جیسے آپ ورڈ باڑا یوز کر رہی ہیں تو وہ اس کو ایک گریڈ نیچے کر دیتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کام تو جو ہے وہ بڑا لو لیول کام ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ بالکل ایک سائنس ہے، اور یہ فارمنگ جو ہے وہ اگر آپ باہر کے ملکوں میں تو دیکھیں کہ اس کے اوپر کتنی ریسرچ ہوئی ہے۔ تو جب میں نے یہ ڈیسیجن لیا، میرے ہسبینڈ نے اس کام کو بگن کیا، تو میں نے یہ ڈیسیجن لیا کہ ہم اس کو ایک ڈفرینٹ لیول پہ کریں گے، اس کو ڈفرینٹ ٹیکنیک کے ساتھ کریں گے، کنونشنلی نہیں کریں گے اس کو بالکل بھی۔ اور جو میرے فارم کی ایک یونیکنیس ہے وہ ہے 100% آرگینکلی گرون اینیملز جو ہیں وہ ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں ان کو۔ ٹھیک ہے۔ کیونکہ میں ایک مدر بھی ہوں، ظاہر ہے، تو مجھے پتہ ہے کہ جب آپ جیسے مرغی وغیرہ خریدتے ہیں، آپ کو بہت فکر ہوتی ہے کہ ان کو کوئی ہارمونز اور اسٹیرائڈس تو نہیں دیے ہوئے۔ جب آپ وہ گوشت اپنے بچوں کو کھلائیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ہیلتھ پہ کیا اثر پڑے گا، بڑوں کی ہیلتھ پہ بھی کیا اثر پڑے گا۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ بھلے سے ہمارے جانور بہت ہیومنگس نہیں ہوں گے، بڑے نہیں ہوں گے، ہم ان کو نیچرلی گرو کریں گے، نیچرل ڈائٹ کے اوپر۔ صحیح۔ اور الحمدللہ ہم اپنی ساری ڈائٹ خود گرو کرتے ہیں۔ اچھا۔ چاہے وہ گرین فاڈر ہو، چاہے وہ ڈرائی مٹیریل ہو، ہر چیز جو ہے، گرینز جتنے ہیں وہ سارے خود ہماری فیلڈس پہ گرو ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اور جو ریسیپیز ہیں ساری وہ میری اپنی اون ڈیولپڈ ہیں۔ بائی پروفیشن آئی ایم ناٹ اے ایگریکلچرسٹ، مگر میں نے بہت سارے آن لائن کورسز کیے ہیں، بہت لٹریچر پڑھا ہے۔ میرا صبح کا تقریباً 2-3 گھنٹے اسی چیز میں اپنے لگاتی ہوں کہ ایوری ڈے آئی لرن اے نیو تھنگ، ایوری ڈے آئی وانٹ ٹو گیٹ سم تھنگ نیو فرام دا لٹریچر، فرام دا آن لائن کورسز، یا جو بہت ایکسپیرئنس فارمر ہیں، فارنرز بھی، مطلب باہر والے بھی اور یہاں والے بھی، ان کے ساتھ میں کافی چیٹ کرتی ہوں، ڈسکس کرتی ہوں جو ہمارے جرنل ہمارے ایشوز ہوتے ہیں فارمنگ میں، ان سب کو۔ تو یو نو اٹ از ناٹ جسٹ دیٹ آپ جانور خرید لیں اور اس کو پالنا شروع کر دیں، کیونکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے نا، اور پھر بے زبان جانور کو جب آپ اپنے پاس رکھتے تو اس کی ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اس کو جو کھلا رہے ہیں آپ، آیا وہ خوراک ایسی ہے کہ جو کہ اس کو کھلانی چاہیے، یا پھر صرف آپ اپنا منافع دیکھ رہے ہیں اس کو یہ چیز کھلانے میں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ کون کون سی نسل کے آپ کے پاس قربانی کے جانور موجود ہیں، اور ابھی تک کتنے قربانی کے جانور ایسے جو کہ فروخت ہو چکے ہیں؟ جی دیکھیں، میرے پاس جو پوری لاٹ ہے جانوروں کی وہ 70 جانور اس دفعہ میں نے جو ہے وہ ڈیولپ کیے ہیں بقرعید کے لیے، اور ان میں سے میرے پاس برہمن نسل ہے، چولستانی، دھنی، ساہیوال، میرے پاس سبی نسل ہے، تو جو مطلب ایک آسٹریلین ہیں، فریزنز آپ کہیں جن کو، ساری اس ٹائپ کی نسلیں میرے پاس ہیں جن کی ڈیمانڈ عید پر ہوتی ہے۔ اور اسپیشلی میں نے اس چیز کا بہت خیال رکھا ہے کیونکہ قربانی جو ہے وہ، جیسے میں ابھی سن رہی تھی کہ دو دانت اور 4 دانت، بیسکلی قربانی کے لیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کسٹمر کیسا ہے۔ اس کو کچھ لوگ بڑا جانور نہیں پسند کرتے، کچھ لوگ بڑا جانور پسند کرتے ہیں، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جانور کی ایج کے اوپر
کہ آپ کو کس ایج کا جانور چاہیے, کس ویٹ کا جانور چاہیے. کچھ دوندے ہوتے ہیں اور ان کی عمر چھوٹی ہے مگر ان کا وزن زیادہ ہوتا ہے. تو یہ تو سارا کچھ ڈپینڈ کرتا ہے گاہک کے اوپر کہ وہ کس طریقے کی اس کی ڈیمانڈ ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہاں پہ ہر رینج اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. ہمارے پاس 1 لاکھ سے لے کر 9-10 لاکھ روپے تک کا جانور ہے, کیونکہ یہ فریضہ ایسا ہے جو ہر کسی کو پورا کرنا ہوتا ہے. یہ ہمارا مقصد یہاں پر آنا یہ نہیں ہے کہ لوگ صرف شو آف کریں اپنا جانور دکھا کے. ہر کسی کی پاکٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے, ہر کوئی مختلف رینج کا جانور افورڈ کر سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس لحاظ سے ہم نے جو ہے وہ یہاں پہ جانور کھڑے کیے ہوئے ہیں. اچھا مسز عامر, جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ 1 لاکھ سے 9 لاکھ تک کے جانور اس وقت آپ کے پاس موجود ہے, تو اگر کوئی خریدار آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ اسے 1 لاکھ والا جانور دکھاتے ہیں. جی ہاں بالکل. اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ صرف پوچھ رہے ہوتے ہیں, لیکن کچھ لوگ جو بہت جینون ہوتے ہیں تو وہ بڑے آرام سے بتا دیتے ہیں کہ یہ ہماری پاکٹ ہے. اور بینگ اے سیلس مین آلسو, جب آپ یہاں پہ آن دا گراؤنڈ ایز اے سیلس مین کام کریں تو دس از یور رسپانسبلٹی ٹو جج دا کسٹمر کہ وہ بیچارہ چاہتا کیا ہے. کیونکہ ہر کوئی تو یہ نہیں بتا سکتا نا کہ میں اس سے زیادہ کا جانور نہیں لے سکتا. تو دس از یور رسپانسبلٹی کہ آپ اس کو ایک کمفرٹ لیول پہ لے کر آئیں اور پھر اس کو جو ہے اس کی رینج کا جانور دکھائیں. تو ابھی تک سب سے مہنگا اور سب سے سستا جانور جو آپ نے فروخت کیا ہے وہ کتنے کا تھا؟ دیکھیں ابھی تک میرے کچھ جانور جو ہیں وہ فارم ہاؤس پہ ہی سیل ہو چکے ہیں. بیفور کمنگ ٹو منڈی وہ ہم سیل کر چکے ہیں, جس میں ہمارے پاس 3.5 لاکھ 4 لاکھ کا جانور بھی سیل ہوا ہے. وہ بڑی رینجز کے جانور تھے, اور ہم نے جو ہمارے پاس بہت کم جانور بہت ہائی پرائس ہیں. میں نے آپ کو کہا کیونکہ یہ سارے آرگینکلی گرون ہیں تو ہم ان کو اس ویٹ پہ جو کہ جرنلی آپ کو نظر آتا ہے کہ 10 لاکھ کا جانور ہے, 20 لاکھ کا جانور ہے, ہم نے ان کو ٹریٹ ہی اس طریقے سے نہیں کیا ہے. بالکل, میں اسی لیے پوچھ رہی تھی ان کی قیمتیں میں اسی لیے پوچھ رہی تھی کیونکہ جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ آپ نے جو ان کی خوراک رکھی ہے وہ واقعی ایسی جس پہ کافی پیسہ بھی خرچ ہوا ہوگا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جس جگہ پر جس منڈی میں آپ موجود ہیں, آپ کا باڑا ہے, یہاں پر دیگر جو بیوپاری ہوتے ہیں ان کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ جی یہ تھوڑا سا ٹف سچویشن ہے, بیکاز میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ مجھے بہت اٹینشن مل رہی ہے بینگ اے وومن. اٹ از ناٹ لائک دیٹ کہ یہ سارا سیٹ اپ بنایا گیا اور مجھے فرنٹ پہ کھڑا کر دیا جسٹ ٹو مارکیٹ دا پروڈکٹ. ایسا نہیں ہے. آئی ایم دا ون ہو از ڈوئنگ اٹ فرام دا بگننگ ود دس ڈائٹ. تو الحمدللہ آئی ہیو فل نالج میری ڈائٹ کی. اس مارکیٹ میں کمپیٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ الحمدللہ ویسے ایک اور بھی چیز ہے کہ کافی پڑھے لکھے لوگ بھی نظر آ رہے ہیں. وہ کافی سیٹسفیکشن ہے ہمارے فیوچر کے لیے, پاکستان کے فیوچر کے لیے, کیونکہ ایگریکلچر جو ہے وہ آپ کی اکانومی میں بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. اور اگر آپ کے پاس پڑھی لکھی عورتیں ہیں اور وہ اس فیلڈ میں آ سکتی ہیں اور اس کو رن کر سکتی ہیں تو وائی ناٹ. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کام کو کرتے کس طریقے سے. الحمدللہ یہاں کی جو مینجمنٹ ہے میرے خیال سے تو اس مارکیٹ کو, کیٹل مارکیٹ کو بھی جو ہے وہ کوریج ملنی چاہیے, کیونکہ یہ 2016 میں انوگریٹ ہوئی ہیں. پنجاب میں اس طرح کی 13 کیٹل مارکیٹس ہیں جو آل راؤنڈ دا ایئر رن کرتی ہیں, اور یہ ماشاءاللہ اتنے اچھے سیٹ اپ ہیں کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوتی ہوں, ساری فیملیز, عورتیں, بچے, سب لوگ وزٹ کرتے ہیں. اچھا مسز عامر مجھے یہ بتائے گا, جیسے آپ نے عورت اور بچوں کا ذکر کیا, ابھی عید میں تھوڑا سا وقت رہ گیا کیونکہ عموماً بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا چاند رات کو ہم جانور خرید لیں گے, تو زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ ونڈو شاپنگ کے لیے آ رہے ہیں یا زیادہ تر خریدار ہی آ رہے ہیں؟ نہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ایٹ دس پوائنٹ زیادہ تر ونڈو شاپنگ کر رہے ہیں, لیکن ان دا مین ٹائم اس کے اندر جینون بائرز بھی ہوتے ہیں جن کو خریدنا ہے. دیکھیں جن کے پاس اسپیس ہوتی ہے وہ جلدی خرید لیتے ہیں, جن کے پاس جانور کو رکھنے کی اسپیس نہیں ہوتی. اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ آپ ابھی بھی 15 دن ہیں, آپ کیسے ٹیک کیئر کریں گے, وہ کیا کھانا کھا رہا تھا, اس کو کس طرح کی انوائرمنٹ میں رکھا ہوا تھا. نارمل گھروں میں وہ انوائرمنٹ پرووائڈ نہیں کی جا سکتی, لیکن الحمدللہ یہاں سے
میرے بہت سارے جانور جو یہاں سے 7 جانور میں نے اپنے شیڈ سے سیل کیے ہیں ناٹ فرام دا فارم، اور الحمدللہ میں نے اپنے کسٹمرز کو اس لیول پہ سیٹسفائی کیا ہے کہ انہوں نے فوڈ مجھ سے وہ لے کے گئے ہیں، اچھا، اور میں ان کو یہ سروس دے رہی ہوں جی، کیونکہ دیکھیں اگر کسی نے اتنا مہنگا جانور خریدا ہے تو اس کو اس کی ٹیک کیئر بھی تو پتہ ہو کہ کیسے کرنی ہے۔ بالکل بالکل، باقاعدہ ہم نے یہاں پہ اپنا ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، ہمارا کسٹمر آتا ہے بیٹھتا ہے، ہم اس کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں یہ فیڈ ہے، اس ٹائم پہ کھاتا ہے، اس طریقے سے کھاتا ہے، آپ کو اس کی ڈائجیشن کے لیے یہ کرنا پڑے گا، کیونکہ نارمل انسان کو نہیں پتہ ہوتا کہ جانور کو کیسے رکھنا ہے۔ ظاہر ہے جو اس کا مالک ہے وہ اس کی خوراک کو، اس کے انداز کو، یہ جس ماحول میں وہ رہ چکا ہے، جس ماحول میں رہ کے وہ بڑا ہوا ہے، اس کو زیادہ پتہ ہوگا۔ اچھا مسز عامر، مجھے یہ بتائے گا کہ آپ اور آپ کے میاں جو ہیں وہ مل کے یہاں پر کام کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ ٹائم آپ موجود ہوتی ہیں پھر آپ کے میاں آ جاتے ہیں، کتنا ٹائم دیتی ہیں آپ یہاں پر؟ آپ منڈی کی بات کریں؟ جی جی بالکل جی، منڈی میں آج کل میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ آف ہیں، تو وہ مجھے کافی ٹائم دے رہے ہیں، اور ان کی سپورٹ میرے لیے بہت جسے کہنا چاہیے ایک موٹیویشن ہے۔ وہ اور میں آلموسٹ ساتھ ہی ہوتے ہیں ہر وقت، کیونکہ مجھے 1 منٹ بھی سکون نہیں ملتا کہ میں اپنے جانوروں کو چھوڑ دوں، ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے، کوئی ورکر کوئی زیادتی نہ کر جائے، کھانے میں کوئی کمی نہ ہو جائے، کھانا جو ہے وہ پرانا تو نہیں ہو گیا ان کے بنکرز کے اندر۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے لیے میں موسٹ آف دا رات کو میں یہاں سے 3:30 بجے گئی تھی، ابھی میں مارننگ میں دوبارہ یہاں پر آ گئی ہوں۔ تو مطلب یہ کہ موسٹ آف دا ٹائم آئی ایم ہیئر بیکاز آئی وانٹ ٹو سی کہ واٹ از ہیپننگ، کوئی چیز نیگلیجنس نہ ہو جائے، کوئی کلینلیس میں جانور کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے، اور آئی تھنک یہ جو روٹین ہے آپ کی یہ چاند رات تک کسی طرح سے جاری رہے گی۔ تھینک یو سو مچ مسز عامر، آپ ہمارے ساتھ موجود ہی بڑھ گئے ایک ایسی خاتون سے بات کر کے جو کہ ایک ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں پر ہم سوچتے یہ سمجھتے یہ کہ صرف جو ہے نا مرد حضرات ایک باڑے کو چلا سکتے ہیں۔